قیدی کو رہا کرو، نہیں قیدی کو رہا کرو، قیدی کو رہا کرو۔ اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں کہ قیدی کو رہا کرو۔ آپ اگر دہشت گردی کے لیے ہاتھ اینڈ مائنس پہ چاہتے ہو کہ دہشت گردی کے مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو کوئی فائدہ ملے، وہ کہتے ہیں نہیں قیدی کو رہا کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، بلوچستان میں 9 بم دھماکے ہوئے ہیں، قیدی کو رہا کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھارت نے جنگ چھیڑا ہے، جنگ کا ماحول ہے، ہم نے جنگ لڑنا ہے، نہیں قیدی کو رہا کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہوتا ہے جناب اسپیکر مثبت سیاست میں اور نیگیٹو سیاست میں۔ You can do opposition for the opposition's sake or you can oppose for a cause۔ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایکسپیرینس رہا ہے کہ چلے ہم کیبنٹ میں موجود نہیں ہیں لیکن ہم قوم کے نمائندے ہیں، ہم ادھر منتخب ہو کر آئے ہیں ان کے وسائل پہ بات کرنے کے لیے، حکومت سے سیاسی طور پہ جمہوری طور پہ انگیج کر کے ہم اپنے جو خواہشات ہیں یا اپنے جو عوام کے مطالبے ہیں وہ حکومت تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے اس بجٹ میں ایسے چیزیں شامل کر چکے ہیں جس سے میں اب خوشی کے ساتھ حکومت کے ساتھ ووٹ کروں گا۔ اور میں اپوزیشن سے بھی یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب تنقید کرنا آپ کا حق ہوتا ہے آپ تنقید کرے۔ یہ بھی ایک راستہ ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت تبدیلیاں آ سکتے ہیں تو آپ حکومت سے بات کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور ہم ایک پازیٹیو پروپوزلز حکومت کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں جس کا فائدہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں آپ منتخب ہو کے یہاں آ کے بیٹھے ہیں، جہاں آپ کا رول ہے بطور اپوزیشن کہ آپ اپوزیشن کریں، وہاں آپ کا ذمہ داری ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جہاں آپ کا صوبائی حکومت ہے کہ آپ اپنا عوام کو وہ حق پہنچائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنا اسٹریٹجی اگر تبدیل کریں گے تو نہ صرف پی ٹی آئی کا فائدہ ہوگا، پورا ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہر چیز پہ جناب اسپیکر ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، ایک ہی ایشو ہوتا ہے۔ اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں کہ قیدی کو رہا کرو۔ آپ اگر دہشت گردی کے لیے ہاتھ اینڈ مائنس پہ چاہتے ہو کہ دہشت گردی کے مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو کوئی فائدہ ملے، وہ کہتے ہیں نہیں قیدی کو رہا کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، بلوچستان میں 9 بم دھماکے ہوئے ہیں، قیدی کو رہا کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھارت نے جنگ چھیڑا ہے، جنگ کا ماحول ہے، ہم نے جنگ لڑنا ہے، نہیں قیدی کو رہا کرو۔ پاکستان کے عوام ضرور ایک حصہ جو اپنے آپ کو آپ کے ووٹرز آپ کے ورکرز سمجھتے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہوگا، لیکن باقیوں کا یہ مطالبہ نہیں ہے۔ ان کا تو یہ دوسرا مطالبہ ہے کہ ان کو وہیں کی وہیں رکھیں۔ تو اس مطالبہ کے ساتھ ساتھ میرا اپیل ہے کہ عوام کے ایشوز کو بھی اٹھائیں۔ شاید اگر آپ اس ایشو کے علاوہ کوئی ایشوز اٹھائیں گے تو شاید آپ کو نظر آئیں گے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی آپ کے کچھ لوگ ملیں گے جو ان ایشوز کو، عوام کے ایشوز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ جناب اسپیکر، کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں ایک ضرور اس بات پہ غور کرنا دلوانا چاہوں گا کہ جو بھارت نے یہ اعلان کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، جو سندھو پہ مودی نے حملہ کیا ہے، اس کا دفاع کرنا ہر پاکستانی کا، ہم سب کا ذمہ داری ہے۔ اور میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی فیصلے وہ لیں، چاہے وہ فارن پالیسی کے لحاظ سے یا اندرونی لحاظ سے، ان کو انشور کرنا چاہیے کہ پاکستان کا کیس انڈس واٹر ٹریٹی میں مضبوط کیا جائے، کمزور نہ کیا جائے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ امپریشن نہ دے کہ پاکستان اس تھریٹ کو کوئی ایزی لے رہا ہے۔ بھارت نے جو اعلان کیا اور اس کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے 2-3 دفعہ اب انہوں نے جو ان کا ذمہ داری تھے وہ پورا نہیں کیے، ان کو ضرور ہمیں نہ صرف احتجاج کرنا چاہیے اپروپریٹ فورمز پہ، مگر انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے ہی ان کو چیلنج کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے پاکستان کے اندر جس سے یہ میسج جائے بھارت کو کہ ہم نے تو قبول کیا ہے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک لابی ہے اس ملک میں، جیسے یہ چاہتے ہیں نا کہ ہر ایشو کے پیچھے وہ قیدی کو رہا کرو، تو ایک دوسرا لابی ہے جو سمجھتا ہے، جو چاہتے ہیں، جو ایک دوسرا لابی ہے جو ہر مسئلہ کا حل ڈیم بنانا سمجھتا ہے۔ تو جناب اسپیکر،
ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل جہاں فائنینشلی سیاسی اور ٹیکنیکلی بنیاد پہ بنتا ہے ڈیم بنائیں. ہم نے بھی بنائے ہیں دونوں طریقے سے. لیکن جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت، جہاں بھارت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے، اور بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے، اور دھمکی یا اشارے دے رہے ہیں کہ وہ بھی شاید کوئی ڈیم بنائیں گے یا کوئی کنال نکالیں گے. اگر پاکستان کا یہ لابی ہمیں مناتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگا جناب اسپیکر. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جنگ کا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اگر کرتے ہیں، اگر بھارت عمل درآمد کرتا ہے تو ہم جنگ کریں گے، یہ جنگ لڑنے سے پہلے شکست ماننے کی بات ہے. میں حکومت کی یہ پالیسیز اس بجٹ میں، جنہوں نے جو اپروو ڈیمز ہیں، جو غیر متنازع ڈیمز ہیں، جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ڈیمز ہیں، ان کے لیے جو فنڈنگ رکھا ہے، میں ان کے ساتھ دیتا ہوں، ان کو سپورٹ کرتا ہوں، اور ایڈوائز ہی کر سکتا ہوں کہ ایسا کوئی غیر ذمہ دارانہ یا غیر سوچا سمجھے ایسا فیصلہ یا اعلان نہ کرے جو مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا اور ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی بھارت نے اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہم ویسے ہی پانی کی قلت کے شکار ہیں. اور اس پانی کی قلت کو موسمی تبدیلی کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فلڈ اریگیشن سے سمارٹ اریگیشن کی طرف جانا پڑے گا. پاکستان روس کے بعد سب سے بڑا جو اریگیشن نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کا ہے. فلڈ اریگیشن کا طریقہ کار ہم انڈس ویلی سیولائزیشن سے لے کے آج تک استعمال کر رہے ہیں جناب اسپیکر. جب دنیا بھر میں پانی کا اتنا قدر ہوتا ہے کہ ایک ایک ڈراپ کو گنا جاتا ہے، اٹ میکس نو سینس کہ سالوں سال پاکستان فلڈ اریگیشن پہ ہی یہ ہم زور دیتے ہیں. اگر ہم آج انویسٹ کرتے ہیں اس ٹرانزیشن میں، آج انویسٹ کرتے ہیں تو کل کے لیے ہمارے تیاری ہوگا. اگر ہم لیٹ ہو گئے، بعد میں جب پانی کی اتنا قلت ہے تب سوچتے ہیں، تو perhaps it will be too late. I request the government کہ آپ صوبائی حکومتیں کے ساتھ مل کے اس پہ بات کریں. We're happy to do provide our share of funding آپ کے ساتھ مل کے. خاص طور پہ یہ جو فارمنگ کے منصوبے ہیں اور یہ دوسرے منصوبے جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں، ہم اسمارٹ اریگیشن کے تھرو اگر ہم اسمارٹ اریگیشن کرتے ہیں تو جہاں ہمارا اس وقت آباد علاقے ہیں، جہاں ایگریکلچر چل رہا ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور جو چولستان اور تھر کے علاقے ہیں، بچا ہوا پانی کو اسمارٹ اریگیشن کے ذریعے ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں. آگے جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ بھی، ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہر فورم پہ، ہر محاذ پہ، جنگ کے میدان میں، سفارتی میدان میں اور بیانیہ کے میدان میں بھارت ہار چکا ہے، پاکستان جیت چکا ہے.